عربی زبان میں بھی مشکل زبان بھی ہے، آسان زبان بھی ہے، لیکن قرآن کی زبان اللہ نے بے انتہا آسان بنائی ہے۔ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم جب مدرسوں میں عربی گرامر سیکھتے ہیں نا، عربی زبان سیکھتے ہیں، بس آگے عربی میں ہوتا ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن، حدیث تھوڑی اور مشکل، اور فقہ کی کتابیں اور مشکل، عربی ادب اور مشکل۔ یعنی آپ اگر کوئی زبان سیکھیں نا تو بہت آسان کتابیں آپ کی سمجھ میں سب سے پہلے آئیں گی نا۔ ارے آپ نے انگلش سیکھی، ابھی تازہ سیکھی ہے، تو انگلش کی جو پہلی کتاب ہے وہ تو سمجھ میں آئے گی، دوسری جماعت کی کتاب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے جمعہ 8 دن تو ابھی انگلش سیکھی ہے آپ نے، تو سب سے آسان کتاب سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ تو قرآن اتنی آسان عربی ہے قرآن مجید کی کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے کون سی چیز سیکھتا ہے، کون سی کتاب سمجھتا ہے؟ قرآن مجید۔ کتنا آسان۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب۔ یہ سارے الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں۔ حمد و ثنا ہے کہ نہیں ہے؟ للہ، اللہ کو بولتے ہیں۔ رب العالمین، رب عالمین کا معنی سارے جہاں۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم اردو میں استعمال ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بہت ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہ۔ ارض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ زمین کو۔ انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارتھ۔ یہ عربی سے آیا ہے انگلش میں، اور بہت سے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں۔ ایسی زبان کہ وہ تو محفوظ ہے ہی، اس نے دوسری زبانوں پہ اپنا اثر ڈال دیا، دوسری زبانوں کا اثر قبول نہیں کیا اس نے، ورنہ زبان دوسری زبان کا اثر قبول کر کے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی خاندانی زبان اللہ نے بنایا عربی کو، قرآن کی وجہ سے محفوظ کیا۔ الرحمن الرحیم، مالکی، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی مالک۔ یوم الدین، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں نا، یوم سیاہ۔ الدین، روز جزا۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے نکلا ہے، عبادت کا لفظ اردو میں نعبدو بنا دیا نا اس کو، عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی زبان کہ اتنی صاف ستھری، اور ایسی، ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، بڑی خاندانی بات، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس نے یہ کہا ہے، گورے کی بات ہے، مجھے موقع ملا میں اس کا حوالہ پیش کروں گا، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق سے 1000 سال بعد بھی اس طرح فائدہ اٹھائیں جیسے آج اٹھا رہے ہیں، تو وہ کتاب اگر لکھنا چاہتا ہے تو ایسی کتاب میں اس کے لیے عربی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کتاب 1000 سال بعد بھی لوگ سمجھیں، تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ ایسی کسی اور زبان میں آپ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ بالکل صحیح کہا انگریز نے، اس نے یہ بات کی ہے کہ عربی میں 1000 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں نا، جو لکھی گئی ہیں، 1200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ سائنس کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ دین کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ فزکس کے موضوع پر ہوں، جو مسلمان سائنسدان ہیں، البیرونی نہیں تھا فلکیات، ماہر فلکیات تھا 800 سال پہلے البیرونی، اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے۔ جتنی کرو ٹریگنومیٹری ہے نا آج گورے جو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری البیرونی سائنسدان کی ایکویشنز ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے البیرونی کی کتابیں پڑھ کے کرو ٹریگنومیٹری سیکھی ہے، اور پوری کیلکولیشن کرنا یہاں بیٹھے بیٹھے قبلہ کہاں ہے، اور جو کرو ٹریگنومیٹری بہت مشکل ہوتی ہے اس کی ایکویشنز، تو وہ 700 سال پہلے کے سائنسدان کی کتاب پڑھ کے انہوں نے عربی وہ ٹریگنومیٹری سیکھی ہے۔ لیکن 700 سال پہلے انگلش میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آج سمجھ میں آ سکتی ہے کیا؟ پتہ نہیں اس وقت انگلش تھی بھی کہ نہیں تھی، کوئی اور زبان ہوگی جو بعد میں جا کے انگلش میں کنورٹ ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ گوروں نے جو 150-200 سال پہلے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں، آج انگلش سیکھنے والے، جو انگلش جاننے والے لوگ ہیں، ان کو 150-200 سال پرانی انگلش سمجھنے میں اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے، اور 100 سال کے بعد وہ ان کی عقل سے بالکل اوپر کی چیزیں ہو جائیں گی۔ کیا خاندانی زبان ہے یار۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے عربی میں جو 1000 سال پہلے کی کتابیں، ہم قدوری جو پڑھتے ہیں نا فقہ کی کتاب، وہ تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے، لیکن طالب علم بڑے آرام سے پڑھتا ہے وہ۔
تاریخ کی جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں. 1300 سال پہلے بھی جو ہے نا جو ہسٹری لکھی گئی ہے جو 100 سال کے کام ہوئے تھے. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہے, وہ تقریباً 1300 سال پہلے کتابیں لکھ کر گیا تاریخی. غزوہ بدر, غزوہ احد, یہ ہوا, پھر وہ تو بہت قریبی زمانہ تھا نا نبی کے دور کا. وہ کتابیں آج ایسے سمجھ میں آتی ہے 2 اور 2 4 کی طرح. تو بتاؤ 1300 سال پرانی کوئی زبان ہے جو آج سمجھ میں آئے؟ تو اس انگریز نے لکھا کہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ آپ اگر اپنی سائنسی تحقیقات عربی میں لکھیں گے تو آپ کی ان تحقیقات سے 1000 سال بعد بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا. اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انگلش میں اگر آپ وہ کتابیں لکھیں گے تو 200, 250, 300, 400, 500 سال کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لوگ وہ کتاب سمجھ سکے. ہو سکتا ہے دنیا میں 2-4 اس کے ماہرین ہوں, باقی کوئی نہیں سمجھے گا, کیونکہ انگلش بھی بہت تیزی کے ساتھ بولو چینج ہو رہی ہے, بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال پہلے کے انگلش کے کچھ الفاظ چینج ہو چکے ہیں, اب کچھ اور بن چکے ہیں وہ. اور وہ یہ تو نیچرل ہے نا, اردو کتنی چینج ہو چکی ہے. آپ مرزا غالب کو لے کر آئیں, سمجھ میں آئیں گے کیا بول رہے ہو بھائی؟ پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے. انگشت بدنداں رہ گیا میں. مرزا غالب تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا, نہیں سمجھ میں. اور 100 سال کے بعد یہ ہمارے جتنے یوٹیوب پہ بیان چل رہے ہیں نا, کسی کی کھوپڑی میں لوگ بولیں گے 100 سال پہلے مفتی طارق مسعود گزرے تھے, کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کہیں گے یار اتنی گاڑی اردو, استغفر اللہ. اس وقت آدھی اردو ہوگی, آدھی انگلش ہوگی, آدھی کچھ اور مل کے پتہ نہیں یہ باقی رہ گیا یا کوئی نئی زبان بن چکی ہو. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کے کلام کو محفوظ کر دیا. اللہ نے کہا تم وہ خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں, تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو, لیکن تمہاری زبان کو میں کیا کر دوں گا, ہمیشہ کے لیے محفوظ.